سنت جھلکتا ہے؟ بولو، کیا تمہاری شادی میں اسلامی شادی جھلکتا ہے؟ بولو۔ آج تم نے ایک ایک شادی میں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا اور تمہاری گاؤں کی غریب کی بیٹیاں سی سکتی رہی، تمہارے دلوں پہ احساس نہیں ہوا ہے۔ جاؤ اس نبی سے پوچھ کر آؤ جس نبی کی تم امت ہو، جاؤ اس نبی سے پوچھ کر آؤ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نبی کے پاس جب دولتیں آتی تھی، نبی کو رات میں نیند نہیں ہوتا تھا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بے قرار کیوں ہیں، بے چین کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ دولتیں ہیں، جب تک میں غریبوں کو تقسیم نہ کر دوں مجھے چین کی نیند نہیں آئے گی۔ لیکن آج ہم اسی نبی کی امتی ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، ہماری غریب کی جوان بیٹی کی جوانی چلی جا رہی ہے، آج ہماری جوان بیٹیاں مسجد کے دروازوں پر آ کر بھیک مانگ رکھتی ہیں، لیکن آج ہمیں شرم اور احساس نہیں ہوتا ہے کہ امیر کے نشے میں اپنے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے، آج غریب کی بیٹیاں سسکتی رہ گئی۔ بولو انشاءاللہ ہم اپنے شادی میں بہت کم خرچ کر کے سنت نبوی کے مطابق شادی کریں انشاءاللہ۔ اور یہ شادی کا پیسہ کہاں خرچ ہونی چاہیے معلوم ہے؟ دینی لائن پر خرچ کر دو، دینی لائن پر خرچ کر دو۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا دولت کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ مدارس پر نہیں، مساجد پر نہیں، مساجد کے امام پر نہیں، مدرسہ میں قرآن پڑھانے والوں پر نہیں، مکاتب پر پڑھانے والوں پر نہیں، ہماری شرابی پر خرچ ہو رہی ہے، ہماری پیسہ زناؤں پر خرچ ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ گناہوں پر خرچ ہو رہا ہے، ہمارے پیسہ عیاشیوں پر خرچ ہو رہا ہے، ہمارے پیسہ گناہوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو ان گناہوں سے پیسے کو بچاؤ اور دین کے لائن میں پیسوں کو خرچ کرو۔ اور میں ہندوستان کی باتیں کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے آپ کے گاؤں کا کچھ احوال پتہ نہیں ہے، میں آپ کے امام صاحب کے بارے میں کچھ بات چیت میں نے کہی ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت باتیں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ آج جاؤ ایسے مسجدوں دیکھ کر آؤ جو 2 کروڑوں کی مسجدیں بنا رکھے ہیں، لیکن اسی مسجد کے 4 دیواریوں پر جو امام ہے، جو میرے اور آپ کے بچے کو دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، چھوٹوں کو شفقت سکھاتا ہے، وہ آج امام غریب کے سب میں کھڑا ہے۔